بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواہ البخاری و مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، بیت اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو ایک مقام اور عظمت دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بلا شبہ پہلا گھر ہے مکۃ المکرمہ کے اندر، پہلا گھر ہے جس کو روئے زمین پر لوگوں کے لیے رکھا گیا. یعنی روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت اور لوگوں کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہدی للعالمین کا لفظ قرآن کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا مرکز بنایا گئے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا قلوب جو گئے وہ بیت اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیا گئے. سارے دنیا کے مسلمانوں کا کانٹیکٹ جو گئے وہ بیت اللہ سے گئے، اور ساری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب بھی کسی نے بیت اللہ کے خلاف فساد کا ارادہ کیا یا بیت اللہ کو ڈھانے کا، منہدم کرنے کا ارادہ کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سبق سکھلایا ہے. اس سے پہلے ابرہہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ ابرہہ جو نجاشی غلام بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے یمن کی طرف لوٹ جانا گئے، اور اس نے 12 ہاتھی اس کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا، اور مکۃ المکرمہ سے 3 فرسخ تقریباً 5 کلومیٹر پہلے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. مقام مغمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور انہوں نے وہاں سے ابرہہ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک لشکر کو بھیجا، اور بھیج کر اس لشکر نے وہاں پر تہامہ کے اونٹوں کو لوٹ لیا تھا، اور اس میں آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، ان اونٹوں کو بھی لوٹ لیا گیا. اور یعنی اپنے آنے کی دستک دیا، اپنے آنے ابرہہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ خبر دیا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو ہم منہدم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی بیت اللہ سے عرب کے لوگ محبت رکھتے تھے. یہ وہ وقت ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا گئے. اس کے بعد پھر جب 200 اونٹ لے کر گئے، اس کے بعد پھر ابرہہ نے ایک اور شخص کو بھیجا. اس لیے بھیجا کہ مکہ
مکہ کا جو سردار گئے اس سردار کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص قبیلہ حمیری کا ایک شخص آتا گئے اور مکہ کے اندر پتہ کرتا ہے کہ مکہ کا بادشاہ کون گئے، تو مکہ کا بادشاہ کون گئے، مکہ کا سردار کون گئے۔ چنانچہ اس وقت سردار آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب تھے، ان کے پاس وہ پیغمبر آتا گئے، وہ قاصد آتا گئے اور یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابرہہ مقام مقدس میں ٹھہرا ہوا گئے اور اس کا ارادہ یہ گئے کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتا گئے، خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا گئے۔ اگر آپ لوگ ان کے راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے تو وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا، آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مکہ والے آپ لوگ اگر ان کے راہ کے اندر رکاوٹ بنیں گے تو آپ سے وہ جنگ کریں گے۔ چنانچہ اس وقت مکہ والوں نے ارادہ کیا تھا، جنگ کا تو ارادہ کیا تھا، لیکن مکہ والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ انتہائی مضبوط تھا۔ چنانچہ عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے گے، کیونکہ بیت اللہ تو اللہ کا گھر گئے، یہ اللہ کا گھر گئے اور اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس گھر کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ چنانچہ قاصد نے کہا کہ چلیے آپ ابرہہ کے پاس چلیے، ابرہہ نے آپ کو بلایا گئے۔ چنانچہ آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب آپ ابرہہ کے پاس جاتے گئے اور ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا اور خواجہ عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے وہ قد و قامت کے اعتبار سے انتہائی ظاہری قد و قامت کے اعتبار سے جب آپ پہنچتے گئے تو ابرہہ پر اس کا روب طاری ہوتا گئے اور ابرہہ جس تخت پر بیٹھا ہوتا گئے اس تخت پر آپ کے دادا جان کو بٹھاتا گئے اور اس نے یہ بھی برا سمجھا کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بغل میں بیٹھے بلکہ تخت سے نیچے اتر جاتا گئے اور آپ کے دادا جان اس تخت پر بیٹھتے گئے۔ اس کے بعد ابرہہ یہ کہتا گئے، اپنے ترجمان سے کہتا گئے کہ آپ کا آنا کس لیے ہوا؟ تو آپ کے دادا جان نے یہ کہا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو آپ نے پکڑ لیے تھے میں ان اونٹ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ تو یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ میں نے آپ کی شکل و صورت کو دیکھا تھا، آپ کے قد و قامت کو دیکھا تھا تو مجھ پر ایک اچھا روب ہوا تھا، ایک اچھا اثر لیا تھا، لیکن آپ کی اس بات نے میری نظر سے آپ گر گئے۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو منہدم کرنے جا رہا ہوں، بیت اللہ کو ڈھانے جا رہا ہوں، لیکن آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے اونٹ کی سفارش کر رہے ہیں۔ آپ کی اس بات نے، آپ کی یہ بات نے میری نظر سے آپ کے مقام و مرتبے کو گرا دیا۔ اس پر آپ کے دادا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا کہ اے ابرہہ یہ اونٹ کا مالک تو میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹ کو مانگا اور ابرہہ بیت اللہ خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راستہ درمیان میں چھوڑ دیتا گئے تو ہم بھی بری اس ذمہ گئے۔ تو اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا اللہ کیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا گئے۔ اس کے بعد خواجہ آپ کے دادا جان کو وہ 200 اونٹ دے دیے گئے۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب مکہ کے اندر آتے گئے اور مکہ والوں سے اس واقعے کے بارے میں کہتے گئے کہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جاؤ، ابرہہ کا لشکر آنے والا ہے اور ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں۔ چنانچہ مکہ
مکہ والے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جاتے گئے، اور سب سے بڑا اونٹ جو ہاتھی جو رہتا گئے اس کا نام تھا محمود۔ چنانچہ صبح ہوتی گئے، صبح کو اب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سب سے آگے جو ہاتھی تھا وہ محمود نام ہاتھی تھا، اس کے بعد 12 ہاتھی اور تھے، تمام یہ لشکر چلے۔ اس کے بعد نفیل بن حبیب جن کو قید کیا گیا تھا وہ آتے ہیں اور بڑے والے ہاتھی سے کہتے ہیں اے ہاتھی تو یا تو جس راستے سے یمن کی طرف سے آیا گئے یمن لوٹ جا یا بیٹھ جا، اے ہاتھی تو اللہ کے عظمت والے گھر کے اندر گئے۔ چنانچہ جب وہ ہاتھی سنتا گئے اس بات کو، نفیل بن حبیب کی اس بات کو سنتا گئے تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا گئے، وہ سب سے آگے ہاتھی ہوتا گئے، وہ بیٹھ جاتا گئے۔ جب وہ ہاتھی بیٹھ جاتا گئے تو لشکر ہاتھی وہ اٹھتا نہیں گئے، ہاتھی کو مارا جاتا گئے، نیزے سے مارا جاتا گئے، خون کچڑ کر دیا جاتا گئے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھی اٹھتا نہیں ہے۔ جب اس ہاتھی کو یمن کی طرف کیا جاتا گئے تو وہ اٹھ کر بھاگنے لگتا گئے، شام کی طرف کیا جاتا گئے تو وہ ہاتھی بھاگنے لگتا گئے، لیکن جب اس ہاتھی کا رخ، اس ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کا رخ جب بیت اللہ کی طرف کیا جاتا گئے تو وہ چلنے کا نام نہیں لیتا گئے۔ ادھر نفیل بن حبیب جو راستہ بتاتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کو راستہ بتاتے ہوئے یمن سے مکۃ المکرمہ لایا تھا، تو چنانچہ اس نے ہاتھی کو کہنے کے بعد پہاڑوں پر جا کر چھپ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے لشکر بھیجا، ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اور ہر ابابیل کے پاؤں کے اندر 3 کنکری تھے، ایک تو چونچ کے اندر کنکری تھے اور 2 پنجوں میں کنکری تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کے لشکر پر ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اور جیسے کہ اور وہ کنکری جو تھے وہ مسور کے دال کے برابر تھے یا چنے کے دال کے برابر تھے۔ جب یہ کنکری جب گرتے گئے، اور روایتوں کے اندر یہ بھی آتا گئے کہ ہر کنکری پر یہ بھی نام بھی لکھا ہوا تھا کہ کس کنکری کو کس کے اوپر گر نہ گئے۔ چنانچہ جب ابابیلوں نے کنکری کو برسانا شروع کیا، کنکری لگتے گی ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ پورا لشکر پورے لشکر کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ لوگ نفیل بن حبیب کو پکار رہے تھے کہ نفیل بن حبیب کہاں ہے، تاکہ ہم کو یمن کا راستہ بتلائیں اور ہم یمن کو واپس ہو جائیں۔ تو ان کا وہ راستے بھٹکتے رہ گئے۔ نفیل بن حبیب جو گئے وہ پہاڑ پر چھپے ہوئے تھے، یمن کے راستے ان کو یمن کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اور جس نالے کے اندر کوچے کے اندر جاتے تھے وہ گرتے پڑتے رہتے، ان کا انتقال ہوتا رہتا تھا۔ اور ابرہہ بھی ایک سخت قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ ابرہہ کے گوشت جو گئے گوشت کے لوتھڑے اس کے جسم سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مقام صنعاء کے اندر پہنچتا گئے، یمن کے اندر پہنچتا گئے تو وہ پرندے کے چوزے کی طرح ہو جاتا گئے، یعنی اس کے گوشت کے ٹکڑے پورے جسم سے کٹ کٹ کر گر جاتے گئے۔ یمن پہنچتے پہنچتے وہ چھوٹی چڑیے کے برابر ہو جاتا گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا گئے کہ انتقال سے پہلے اس کا سینہ پھٹ جاتا گئے، اور سینہ پھٹنے کے بعد اس کا دل باہر آ جاتا گئے، اور دل باہر آنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا گئے۔ تو خانہ کعبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر گئے، جو بھی اس گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا گئے اس کا انجام یہی ہوتا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا گئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر آپ کو معلوم گئے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن کے پہلے کا واقعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔